الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے ہمارے پروردگار ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج دیجئے انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک وہ ان پر تیری آیات تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، کتاب سکھائے اور دانائی کی باتیں وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک صاف کر دے، گناہوں سے برائیوں سے صاف ستھرا کر دے انک انت العزیز الحکیم بلا شبہ آپ ہی تو ہیں زبردست حکمت والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت
بعثت معلما أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو میرے پروردگار نے معلم بنا کے، استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بابرکت مطہر عرفہ منزہ کلام سے پہلے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات فرامین میں سے ایک فرمان مبارک وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اردو چ گل سمجھ آ جائے گی کہ پنجابی سمجھاں؟ کیوں جی؟ اردو ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ پہلی بات تو یہ دھیان سے سمجھنی ہے کہ ہم عام جگہ پہ نہیں بیٹھے، خاص جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ خاص جگہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے پوری کائنات کے مالک کے دربار میں حاضر ہیں، اور بڑوں کے دربار میں جب کوئی آئے اور وہ باتیں کرے اپنی یا خرابیاں کرے تو پھر بادشاہ آرڈر دیا کرتے ہیں اسے زندان میں، جیل میں ڈالو، اور اسے پتہ لگے کہ دربار کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو، بچوں کو شوق تو رکھتے ہیں مسجد کا، آئے ہیں مسجد میں سننے کے لیے، پر انہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اپنی باتیں نہیں کرنی، یہاں بڑے ادب سے بیٹھنا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں، شہنشاہ کے دربار میں آ چکے ہیں۔ دوسری بات، جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت پڑھی ہے، یہ کسی بندے کی کلام نہیں، یہ کلام رب کی ہے۔
اور رب کی کلام ہو اور بندہ اپنی باتیں کرتا رہے تو رحمت نہیں پڑتی، لعنت لے کے جاتا ہے۔ قرآن مجید دیکھ لیں، سورہ آراف وہ اینڈ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جائے، فاستمعوا، پھر کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے، پھر گڑبڑ نہیں کرنی، پھر غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ وَأَنصِتُوا، تے گلاں تے گپاں بھی نہیں مارنیاں اپنیاں، انصتوا، چپ ہو جائیو، خاموش ہو جائیو، کیونکہ یہ رب دی کلام پڑھی جا رہی ہے، ایتھے غور نال سننا بھی ہے تے نال خاموش بھی رہنا ہے۔ تے کی ہوئے گا پھر؟ بندہ آدھا میں بور ہو جاؤں گا، ایک ہی لگا رہے تے میں سندا رہا تو میں بور ہو جانا۔ فرمایا نہیں، لعلکم ترحمون، جے رحمتاں تانوں چاہیدیاں نے نا اللہ تعالیٰ دیاں، تے پھر رحمتاں تائیں وسن گیاں جدو قرآن دا کی کرو گے؟ ادب کرو گے، غور نال سنو گے تے خاموش رہو گے، تے پھر تے ادب کرو تے رحمتاں آن گیاں، تے جے نہ کیتیا تے پھر رحمت دے مقابلے کی ہوندا ہے؟ لعنت تے پھٹکار، پھر او لبے گا۔ ایک گل سنان تے سمجھان دا مقصد اے سی کہ نوجوان منڈے کھنڈے آئے نے، وہ سمجھتے نے میلہ لگیا ہے مسیتی، تے جا کے نا تے میلہ شیلہ ویکھ آئیے۔ اے بھائی میلے والی تھان نہیں جے، اے مسیت ہے۔ جنہیں کو گلاں گپاں مارنیاں نے وہ بے شک باہر ٹر جائے، باہر جا کے گپاں گلاں مارو، تاکہ کم از کم اللہ دیاں لعنتاں تے نہ وسن، رحمتاں وسن۔ ایک گل سمجھان دا مقصد ہے، تے ہن ایک گل نو دھیان نہ دل دماغ وچ بٹھا لئیو، بس تھوڑا جہا وقت لاں گا تے گل سمجھاں گا انشاءاللہ العزیز۔ اے اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم تے بڑا فضل تے بڑی رحمت ہے کہ قرآن دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال ملاقات نصیب کر دیتی ہے۔ آ گیا واں، طبیعت بھی ڈوبدی تردی تے سڑکاں بھی ڈوبدیاں تے تردیاں، او ویکھدا آیا تے اپنی طبیعت ویکھدا آیا۔ کدے طبیعت صحیح ہو جاندی سی، سڑک خراب ہو جاندی سی، کدے سڑک صحیح ہوندی سی، طبیعت خراب ہو جاندی سی۔ اسے کشمکش وچ پہنچ گیا، آکھیا بھائی قاری صاحب نے تے حکیم صاحب نے تے باقی رفقا نے ٹائم لیا ہے، تے جو کچھ بھی ہے اسی جنہاں دی بیعت آ نا، انہاں نے نہ دن ویکھیا تے نہ دوپہراں ویکھیاں نے تے نہ راتاں ویکھیاں نے تے نہ طوفان ویکھے نے تے نہ کوئی اور شے ویکھیے۔ گھر بار چھڈ کے اللہ دا دین سنایا ہے، توحید سنائی ہے، نبی دا فرمان سنایا ہے۔ اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں ہون، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ دیاں رحمتاں ہون، انہاں دے بیعتاں تے اساں ساری زندگی یہی ہے۔ گھر جنازے پے نے، فوتگیاں ہوئیاں نے، پرواہ نہیں کیتی اس گل دی، تے اللہ دا قرآن سنایا۔ الحمدللہ کوشش رب اگے یہی کیتی ہے، دعا یہی منگی رب اگے، یا اللہ جدوں تک ساہ ہے نے اپنے دین دی خدمت دی قبول فرمائیو۔ اے او دا کرم تے او دا فضل تے او دیاں رحمتاں نے۔ اے سنان تے دسن دا مقصد اے سی، کوئی جڑے مولویاں دی خاص عادتاں ہوندیاں نے، الحمدللہ میرے چ رب نے نہیں رکھیاں، نہ میرے پیو وچ تے نہ میرے وچ۔ عام جا فقیر جا آدمی ہاں، او پہلا سناندے نے گلا خراب سی، پھر سناندے نے رستے ٹہ پے ہاں، پھر سناندے نے کی میرا وہ کام نہیں، جو صحیح ہے وہ دسنا۔ تے دسن دا مقصد پتہ کی ہے؟ جے میں اتھوں اس حالت دے وچ ہمت کر کے ٹر کے میں آ گیا ایتھے پہنچ گیا، تے بھائی پھر جڑی گل سنان آیا پھر تسی بھی سنیو،
پھر گلاں تے گپاں وچ وقت گزار کے کوئی باہر جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، پھر میرا دل دکھیا ہوئے گا، میں پریشان ہوواں گا، یار میں کنی ہمت کر کے آیا انہاں نوں قرآن سنان واسطے، تے ویکھو کنی بے قدری پہ کردے نے قرآن دی۔ یہ سنان دا مقصد ہے وے، باقی میرا رب ہے وہ بڑے کرم تے بڑے ہی فضل کرنے والا ہے۔ سب تو بہترین تعلق ہوندا ہے قرآن دا، اس تو بہترین تعلق کوئی نہیں ہوندا۔ کسے نال تانوں پیار ہے تے محبت ہے تے اللہ دے قرآن دی وجہ نالے تے نبی دی سنت دی وجہ نالے تواڈی محبت بالکل صحیح ہے تے ٹھیک ہے۔ تے جے محبتاں کرنیاں جے مال تے دولت تے زمیناں تے جائیداداں تے رشتے تے مرتبے تے عہدے، تے پھر اے اج بھی ٹوٹے تے کل بھی ٹوٹے۔ سونے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سونے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے کسی نال محبت کیتی ہے، احب للہ کادے واسطے؟ اللہ دی ذات واسطے۔ اے بھی موحد ہے تے میں بھی موحد ہاں، اے بھی رب دے سامنے چکدا ہے تے میں بھی رب دے سامنے چکدا ہاں، اے بھی رب کولوں منگدا ہے تے میں بھی رب کولوں منگدا واں، تے انہاں دی محبت دا معیار یہی سی اللہ دی محبت۔ فرمایا صرف محبت نہیں، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جدوں انہاں دشمنی پائی نا آپس وچ، تے کیوں پائی دشمنی؟ او قبراں دیاں کرن لگ پیا پوجا پاٹ، تے کرن لگ پیا گھوڑیاں دے سجدے، تے پکارن لگ پیا غیر اللہ نوں، تے عرس تے میلے تے قوالیاں تے ایک کام انہیں شروع کر دیتے۔ تے فرمایا ہن او دی راہ وکھری ہو گئی تے اے دی راہ کی ہو گئی؟ وکھری۔ تے ہن برادری چھڈنی ہے کہ سنت چھڈنی ہے؟ کام اوکھا نہیں ہو گیا؟ ہاں گلاں بالکل کھریاں کھریاں تے صاف صاف نے۔ برادری چھڈنی ہے، رشتہ دار چھڈنے نے، اپنے چھڈنے نے، یا اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان چھڈنا جے؟ ظاہری طور تے میں بھی یہی کہنا بھائی نہیں وہ اساں اللہ تو دے رسول نوں رکھنا ہے، باقی پہ جان جدھر مرضی۔ لیکن حقیقت وچ گل انج نہیں ہے۔ ہونے شادی دا کوئی معاملہ آ جائے، انہاں وجانے اور ڈھول تے باجے تے مہندیاں تے مائیاں، تے پھر کی آخدے ہو؟ قاری صاحب تے مولوی صاحب تے تانوں یہی آخدے نے نا، او یار میں تے صبح سن درس دینا، شامی درس دینا، او اے تے اللہ دے نبی کولوں ثابت نہیں، کی کردے پے ہو؟ او کی آخدا ہے؟ میں زنانی ہتھوں مجبور ہو گیا، میں تیاں پترا دے ہتھوں کی ہو گیا؟ مجبور ہو گیا، میں برادری ہتھوں مجبور ہو گیا۔ مطلب کی ہویا؟ اللہ تے او دے رسول دے ہتھوں مجبور نہیں ہویا، تے کدے ہتھوں مجبور ہویا؟ برادریاں دے ہتھوں مجبور ہویا۔ تے میں ایکو ہی جواب دیندا ہونا، بس آخنا ہے انی گل، لمبی چوڑی نہیں کردا، انی کہنا، جے برادریاں نے نال قبراں وچ جانا ہے تے پھر ضرور مجبور ہوئیو، کم آن گے تواڈے۔ تے جے جانے کلیاں تے سگا بھی اوتھے جڑا چلنا ہے نا، او اللہ تے او دے رسول دا چلنا جے۔ تے جے اتھے جا کے اے ہونا ہے تے برادریاں کم کو نہیں، جیڑا بہتا خیر خواہ ہونا ہے نا، اس خیر خواہ نے کی کرنا ہے؟ باقیاں نے ایک بک پانی، انہیں 3 بکاں پانیاں نے۔ انہیں آنا ہے میرا اپنا سی، منو دکھ بڑا ہے، باقیاں 3 اتھرو وانے نے تے انہیں چھم آنسو وانے نے۔ پر کدے ویکھیا جے کوئی بندہ آکھے و نہیں مینوں سجن دے نال، بھرا دے نال، پیو دے نال، ماں دے نال، مینوں بھی لاؤ تھلے؟
कोई नहीं जे जांदा, ते जे कोई नहीं ना जांदा ते फिर ज़रा दिल नूं हौसला दे लो। हौसला यही है, फिर अल्लाह दे रसूल दी मनियो, बरादरी टकराए, भरा टकरान, कोई भी टकराए, नहीं वही नहीं, तू अपनी था, तेरा मैं एहतराम करना भरा होण दा, चाचा होण दा, प्यो होण दा, भैन होण दा, किदे हुक्म नाल? क्यों जी? किदे हुक्म नाल? अल्लाह दे हुक्म नाल। जे तू रब दा ही नहीं है तो फिर तू मेरा कित्थों हो गए हैं? ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਬਗਜ਼ ਲਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਜੇ ਨਾ ਟੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੰਡੀ ਤੇ ਰੋਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਖਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੰਡੀ ਨਾ ਪਾ, ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਭੰਡੀ ਨਾ ਪਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੰਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਟੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਚੁੱਪ ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਭੰਡੀ ਪਵੇਗੀ, ਲੜਾਈ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੰਡੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਭੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ? ਖਿਸਕ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਏ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇਣ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਈਓ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते उन्हां दे बाप दी गुफ्तगू पढ़ लई। सूरह मरियम जाके वेख के कार खोल के सूरह मरियम पढ़ो। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहीम सोने रफड़ पा देता है किदे नाल? प्यो नाल, सक्के प्यो नाल। पर रफड़ जमीन दा नहीं, रफड़ मकान दा नहीं, रफड़ जायदाद दा नहीं, रफड़ एवे या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैया। ऐ रफड़ अब्बा जी उन्हां दी इबादतां क्यों करदे हो? उन्होंने क्यों पूजते हो? माला यसमाऊ, सुबह ते शाम दुआइयां देंदे हो तुसी, रोले पे पांदे हो तुसी। माला यसमाऊ ते वो सुनदे नहीं पे। सिर्फ वही के कोई और भी है जी? तुसी बैठे हो ना माशाअल्लाह, जिंदा हो कि कोई नहीं? हाँ जिंदा हो कि कोई नहीं? हाँ जिंदा हो माशाअल्लाह। ते मेरी गल भी ये अलामत कादी है कि मैं कब्रस्तान नहीं पिया बोलता, मैं मस्जिद च पिया बोलना ते जिंदियां नूं गल पिया करना। ते जिस वक्त बंदा जाके कब्रस्तान होके मारन लग पवे दुआइयां, तो बंदा आंदा वो किनू पे बुलाना है? आंदा मैं ते चाचे नूं आवाज़ पिया मारना, तेरी मत मारी है, चाचा ते साल हो गया फौत हो गया, तू ओनू पे बुलाना है? मतलब कि ये मौत आ जाए तो काम की हो जाते हैं सारे।
ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਣਾ ਵੀ, ਹਾਸਾ ਵੀ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਪਕੜਨਾ ਵੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ, ਉੱਠਣਾ ਵੀ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ? ਖਤਮ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਦੀ ਏ? ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟਾ 7 ਫੁੱਟਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਜਾ ਦਿਓ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦਰੋਂ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਚੁੱਕੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਆਖੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ? ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਦੀ ਏ? ਕਿਉਂ ਜੀ? دوبارہ آوے گی کدوں؟ قیامت والے دیہاڑے مڑے گی واپس، اس تو پہلا نہیں۔ مالا یسمعو، جن کو آپ پکارتے ہیں، جن کی آپ عبادتیں کرتے ہیں، وہ سنتے نہیں، ولا یبصر، ہیں جی، دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور ذرہ برابر بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ مشکل آ جائے مشکل سے نکالنے والے نہیں، اپنے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے ہٹانے والے نہیں۔ اے گل کیتی ہے حضرت ابراہیم نے کدے نال؟ رفڑ پہ گیا، رولا پہ گیا ہے، کار چھڑیا ہے کہ نہیں؟ چھڑ دیتی ہے۔ ہن کی سمجھ آئی؟ محبت کرو کادے واسطے؟ اللہ واسطے۔ دشمنی رکھنی ہے کسی نال کادے واسطے؟ اللہ واسطے۔ تے تیسری چیز آکھیے آتا للہ، کسی نو کوئی شاید دینی ہے تے کادے واسطے؟ اللہ واسطے۔ اے نہیں تو میرے کار بوکر دینا ہے، بھاری دینا ہے، چل پیسے لے لے، تو میرے مجھاں نو پٹھے پانا ہے تے لے لے پیسے، تو میرے گھر نو پوچا دینا ہے تے لے لے پیسے، نا آتا للہ۔ جنوں کوئی غریب تے مسکین تے ماں تے پیو تے بہن تے پیرا تے رشتہ دار کنوں کوئی شاید دینی ہے کادے واسطے؟ کادے واسطے؟ اللہ واسطے۔ اے میں زور تاں دے رہے ہیں اس گل دے اتے کہ عموماً لڑائی اتھے ہی پیندی ہے۔ میں کیوں دیاں؟ اے منو کی کردہ ہے؟ گالاں۔ اے میرا پتریا تے میرا پانجا منو برا بھلا کہندہ ہے، میں نو کیوں دیاں؟ اور میاں او دے واسطے نہ دیتیا کرو، کی دے واسطے دیتیا کرو؟ اللہ واسطے۔ تے چوتھی چیز فرمائیے منع للہ، کدے کولو کچھ ہے ڈکی جے، آکھیا گندم نہیں دینی، پیسے نہیں دینے، چاول کوئی اجناس جنس نہیں دینی اینوں، کیوں؟ اے جناب ری منو اکھاں کٹ دے تاں نہیں۔ روکی جے شے اپنے مفادات واسطے نہیں، اللہ واسطے، کہ اے جو میں دینا عرصاں دے اتے، میلیاں دے اتے، قوالیاں دے اتے، اتھے لا کے جویاں دے اتے روڑ کے آ جاندہ ہے، میں نو کوئی شے نہیں دینی جدو تک توبہ نہیں کر لندا۔ ہن شے روکی ہے تے کادے واسطے؟ اللہ واسطے۔ چار چیزاں آئیاں نے، کنیاں جی؟ اے پکا لو، گھر جا کے بیوی بچیاں پینا پراواں نو بھی دسو، محبت کرو کدے واسطے؟ دشمنی کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ کوئی شاید دینی جے کنوں؟ اللہ واسطے۔ کوئی شاید ڈکھنی جے؟ اللہ واسطے۔ فرمایا جدے وچ چار کوالٹیاں آ جاننا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس بندے دا ایمان کی ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے۔ سونے نبی نے آکھیا ہے ایمان دے مکمل ہون دی علامتاں بتا دیتیاں نے۔ حاضری دا مقصد بھی اے ہی سی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے نے، پیغام لے کے آئے نے، او دعوت تے پیغام کیے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعا کیتی ہے ایک بڑے اچے پیغمبر نے، تے دعا کیتی ہے بڑا نیک کام کر کے دعا کیتی ہے رب دے دربار دے وچ، رب نے دعا کی کر لئیے، قبول کر لئیے، تے جیڑا نبی منگے ہے اس نبی واسطے کام بھی متعین کر دیتے نے، جیڑا نبی آئے او اے کام کرے گا۔ جس طرح زمین دے وچ کام کاج تے لاندے ہو بندہ تے انہوں دس دے ہو آکھ دے ہو اے پہلیا تے اے پہلیا تے اے ہی شامہ تک اینو بھی واہ تے اینو سدھا کر، اے دا بننا سدھا کر، اے کر او کر بوٹی کڈ، اے انہوں کام دس دین دے ہو تے پھر کام دس دئیے تے کام کرن جے کی ہوں دیئے آسانی، تے جے بندہ شامی آوے تے او ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوئے تے آکھے کام ہو گیا ہے تے بندہ آدھا ہے بھئی یہ کام کتھے ہویا ہے، سارا کچھ تے انجے ہی پہ ہے تے خرابی ہوں دیئے۔ اللہ تعالیٰ کولو جڑی دعا کیتی ہے او دعائے تین کام آکھے نے، کنے جی؟ اے سبق پکانا جی، کنے کام نے جی؟ تین۔ پہلا کام ہے جیڑا نبی دی درخواست نبی معمولی نہیں چاہیدہ، اچا چاہیدہ، بڑا ہی اچا نبی ہوئے او چاہیدہ، کیونکہ ایک گھر چھوٹا نہیں ہے، گھر کی ہے وڈا، گھر وڈا ہوئے تے او دے وچ جیڑا رہن والا ہوئے انہوں میں کی ہونا چاہیدہ ہے، وڈیاں ہونا چاہیدہ، دل بھی وڈیاں ہونا چاہیدہ ہے۔ ایک گھر اللہ دا بیت اللہ تے جیڑے اتھے استاذ آنگے او بھی عام نہیں ہونگے، خاص ہونگے تے بڑے اچھے ہونگے، او استاذ دیو اے درخواست کیتی ہے تے استاذ دے کام بھی دس دیتے نے۔ پہلا کام میں استاذ دا او قرآن دیاں آیتاں انہاں اتے کی کرے، پڑھے تلاوت کرے۔ دوسرا کام میں انہوں قرآن سمجھائے، میں آسان کرتا جانا، پہلا کام کی ہے قرآن دی آیتاں پڑھے، دوسرا کام کی ہے قرآن دی آیات سمجھائے، تے تیسرا کام کی ہے جدو سمجھ بئیے تے پھر اپنے آپ نو کی کرنا ہے، پاک تے صاف تے ستھرا کرنا ہے، جڑیاں گندیاں آتاں تے پھیڑیاں آتاں نے انہاں نو کڈ کے صاف آتاں اپنانیاں نے، ایس نبی دا کام ہونا چاہیدہ ہے۔ یعنی تین کام دی درخواست کیتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ ہن اے سمجھان لگیاں، ذرا سمجھیو انہاں ترے کماں نو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ بیٹا نے، ایک باپ دا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ، بیٹے دا نام ہے اسماعیل ذبیح اللہ، دوویں اللہ دے ہاں بڑے مقبول نے، بڑے اچے نے، بڑے پسندیدہ نے، اور رب نے بڑے درجے انہاں نو دتے نے، ابراہیم خلیل اللہ نو بھی اور اسماعیل ذبیح اللہ نو بھی۔ پروردگار نے
اچیاں بندیاں کولوں اچا کام لیا. اے گل یاد رکھیو، اچے بندے اچے کام کردے نے تے نیویں بندے نیویں کام، ماڑے بندے ماڑے کام کردے نے تے اچے بندے اچے کام کردے نے. تے اچا کون ہوندا ہے؟ جنوں رب اچا کر دے، جڑا قرآن نو جانن والا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو جانن والا تے عمل کرن والا ہوئے، او اچا ہوندا ہے. تے جیڑا اچا ہوئے او اچے کام کردا ہے تے اچے کام نے اللہ دے گھر بنانا. اچا کام کی ہے؟ کیوں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا مل کے کام کرنا ہے. مسجد قباء کی بھی تیاری اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تیاری. نبی مدینے میں آئے تو سب سے پہلے کس کا گھر بنائے؟ کیوں جی؟ ہن سانوں بھی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. اس محلے مکان لیا کرو، اس پنڈ مکان لیا کرو جس دے نال کی ہوئے ہیں جی مسجد. تے پر ہن کی آخدے نے مسجد نیڑے نہ مکان لئیو. مولویاں نے تھڑ پٹی ہوندی ہے 5 ٹائم زانا تے او درس سون بھی نہیں دیندے تے جین بھی نہیں دیندے. مکان لو ہسپتالاں دے نیڑے ہیں، بازاراں دے نیڑے تے جی چوکاں دے نیڑے، شہر دے نیڑے. اے ساڈی سوچ بدلیے تے لوکاں دا رش ہن کتھے رہندا ہے؟ بازاراں دے وچ، ہسپتالاں دے وچ، شہراں دے وچ. تے مسجداں کی ہو گئیاں نے؟ خالی. یہ سزا ملی ہے رب دی طرفوں. اگے جڑے لوگ ہوندے سن گھر کتھے بناندے سن؟ مسجد دے نیڑے. تے گھر بنا کے تے بڑے خوش ہوندے سن تے ہر ٹائم اللہ دی رحمت وسدی سی کوئی نہیں؟ وسدی ہوندی سی نا. فرشتے جدو آزان ہوندی تے فرشتے اتر دے پہ ہوندے نے تے اللہ دی رحمتاں ہوندیاں نے. ہن دور ہو گئے ہاں تے وہ رحمتاں چلی گئیاں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، اللہ کا گھر. رب کا گھر بنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک نکر کے اندر حجرات بنائے ہیں. پہلے کدا گھر؟ اللہ دا. پھر کدا؟ اپنا. تے وہ گھر بھی کنے چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے نے زندگی گزارن واسطے. یہی ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے آدمی ہیں، کام بھی اللہ نے کیا لیا ہے؟ اونچا لیا ہے. ابراہیم خلیل اللہ جد امجد ہیں، اونچے ہیں تو رب نے کام بھی اونچا لیا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ باپ بیٹا کو کہا میرا گھر بناؤ، بیت اللہ بناؤ. اور دونوں بنانے لگے ہیں، ایک مستری اور ایک. یہ پیشہ عام نہیں جے، یہ بڑا اچا پیشہ جے، نبیاں دا پیشہ جے. جے کی کرو؟ دیانت ہو، امانت. تے جے اے نہیں نا تائیں مشہور آہدے نے مستریاں نے لوکاں دی کوٹھیاں بنا دیتیاں تے اپنا گھر انہاں کولوں نہیں بندا. او کیے ذرا اپنا آپ ویکھ لو، دیہاڑ کنج گزر دیئے تے کنج گزاری جاندی ہے تے کی ہوندا ہے. او اللہ دے بندے او تہاڈا کام عام نہیں ہے، نبیاں دا کام ہے. اللہ نے نبیاں کو لیا ہے.
تے اس پیشے وچ برکت بڑی ہے جے بندہ دیانت و امانت نال کام کرے. اللہ سانو توفیق عنایت فرما دے. باپ وہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور بیٹا مٹیریل دے رہا ہے، پتھر لا کے گارا لا کے دے رہا ہے. اور جب مکمل ہوا تو میرے رب نے فرمایا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوئیں تو ابراہیم خلیل اللہ نے رب سے دعا شروع کر دی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے مولا حکم تے تیرا وے، اے گھر بنانا وے، اسی تے ہمت کیتی ہے، اے گھر بن گیا ہے، دیواراں بلند ہو گئیاں نے، جنج میرے مولا آکھیا ہے انج بنا دیتے ہے. پر میرے مولا اسی بندیاں نا انسان نا، کوئی کمی ہو گئی ہوئے تے معافیاں دے، تے اس عمل نو ساڈے نو کی کر، ربنا تقبل منا کی کر لے. نماز پڑھو تے خوش نہ ہویا کرو، بڑے تیر مار لینے بڑا کام کر لیا. میں واز پہ کرنا، قرآن پہ سنانا، من خوش نہیں ہونا چاہیے، میں بڑا کام کر آیا. تسی گھر چھڑ کے بسترے چھڑ کے آ کے بیٹھے ہو قرآن پہ سن دے ہو، اے نہیں اساں رات اننے گھنٹے جاگیاں قرآن سنے ہیں. نہیں نہیں، جیڑی نیکی کرو کرن تو بعد رب کے درخواستاں شروع کر دے ہو، ربنا تقبل منا. پروردگار اس عمل نو ساڈے والوں کی کر قبول کر لے، کیونکہ او دی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے. پر بندے دا کم ہے درخواست دینا، درخواست کیتی ہے تے آکھیا انک انت السمیع العلیم. میرے مولا میں ابراہیم دا بھی عقیدہ تے میرے بیٹے اسماعیل دا بھی عقیدہ ہے وے، ہر وقت سنن والی ذات صرف تیری ہے. رات دیاں گھڑیاں وچ بھی سن دے، سحری وقت بھی سن دے، دوپہراں نوں بھی سن دے، جنگلاں وچ بھی سن دے، دریاواں وچ بھی سن دے. دنیا دے سگنل ختم ہو جاندے نے، ٹوٹ جاندے نے، اور نیٹ ورک جواب دے جاندے نے، پر میرے رب دا نیٹ ورک ہر وقت آنے، ہر وقت آنے، کسے وقت بھی ٹوٹدا نہیں. او تے سحری دے وقت جدوں بندے سوئے ہوندے نے، رب عرش تے او پہلے آسمان تے دہائیاں دے رہے ہوندے نے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له. اوے کوئی بندہ اٹھے، اوے میرے سامنے کھڑا ہووے، اوے اتھرو آوے رووے میرے سامنے، گناہاں دیاں معافیاں منگے، میں رب تیار بیٹھیاں معاف کرن واسطے. بندے دے دل وچ کدھرے گل نہ آ جائے، میرے مولا دنیا دا میں کوئی گناہ چھڈیا نہیں، سارے گناہ میں کیتے نے، میرے گناہ بڑے وڈے نے. فرمایا نا نا، تیرے گناہ وڈے نہیں، میری رحمت وڈی آ. تیرے گناہ نہیں، میری رحمت بڑی وسیع. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من
رحمت اللہ۔ او میرے بندو، جنہوں نے اپنی جاناں تے ظلم کیتے ہے، شرک دا ظلم، بدعتاں دا ظلم، بے ایمانیاں تے چوریاں تے دھوکے تے فراڈ تے شراباں تے جوئے تے لوکاں نوں تنگ، پر انہاں نوں سمجھ آ گئی ہے، رو پے نے، معافیاں منگتے پے نے۔ میرا پیغام انہاں نوں ہے وے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئیو۔ او تے دعائیاں پہ دیندا ہے روزانہ، اوے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا ہے، میرا دربار کھلیا ہے، ڈی سی دا دربار بند، وزیر اعظم دا دربار بند، صدر دا دربار بند، چودھری دا بوا بند، ایم این اے ایم پی اے دا دروازہ بند، تے راتی بندہ ٹر جائے تو کہندا ہے سون بھی دیندے ہو کہ نہیں، پر میں کونا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالی او دے سوا کوئی الہ تے معبود نہیں، او ہمیشہ زندہ رہن والا ہے تے ہمیشہ خود بھی قائم تے نظام نو بھی انہیں کی کیتے ہے، قائم رکھیا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ انہوں نیند آندی ہے تے نہ انہوں اونگ آندی ہے، اونگ بھی نہیں نیند بھی نہیں، اس تو پا کے تے دعائیاں دیندا ہے، او میرے کولوں معافیاں منگ لو میں معاف کر دیاں گا۔ تے اگلی گل ذرا دھیان نال سنیو، رولا ہے جی یہ سنیو دھیان نال، حل من مسترزق، حل من مسترزق فارزق لہ، اوے کوئی رزق منگن والا ہے وے تے میرا بوا کھلیا آ کے میرے کولوں رزق مانگ لو۔ حکومتاں کولوں منگو گے، بل لے لے کے رو گے، سڑکاں تے رولے پا پا کے رو گے، دعائیاں پا پا کے رو گے، پر وہ سن دے نہیں، انہاں تہاڈی مدد بھی کوئی نہیں۔ تے میں آپے پیا کہنا سیری وقت اٹھ کے او میرے سامنے درخواست کرو نا، میرے مولا منو رزق چاہیدہ، میرے سونے نبی فرمایا ہے، میرا رب آخدا ہے فَأَرْزُقُ لَهُ، میرا وعدہ ہے میں رزق دیاں گا۔ رب دے وعدے سچے کہ حکومتاں دے وعدے سچے؟ کیوں جی؟ یاد رکھیو میری گل، بندیاں کولوں منگیو نا تے کی ہوندی ہے؟ عزت کے بےزتی؟ بےزتی ہوندی ہے۔ جنہ بھی آکھو نا میں شریف بندہ ہاں تے میں سفید پوش ہاں، میرے تے پردہ رکھیو، گل پھر بھی نکل جاندی ہے۔ تے یہاں جدو کو سر چکدا تے آخدا ہے وہ گل یاد ہی راتی منگن میرے کو پیسے آیا سے تے کی ہو جاندی ہے؟ بےزتی۔ یاد رکھو بندیاں کولوں منگو گے تے ہووے کی بےزتی، رب کولوں منگو گے تے ہون گیاں عزتاں۔ تے دوسری گل بھی یاد رکھیو، بندہ دے بھی دے نا اولا کر کے کہے لے لے، تے بندہ دوسری واری جاوے تے پھر کی پاندا ہے؟ وٹ تھوڑا جہا کر کر کے دے دیندا ہے، تیسری واری جاوے تے وہ آخدا ہے اور بوا بھی کوئی ہے ہی یا صرف یہ ہی خیر نال ویکھیا ہی، پنڈ باقی مر گئے نے میں ہی کلا رہ گیا۔ یہ کہندے نے نا
تے ویکھو رب کی کہندا ہے، سبحان اللہ ہے، رب کی کہندا ہے، رب سنو قرآن کی کہندا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب تہاڈا پیا کہندا ہے منو پکارو، میں تہاڈیاں پکاراں نو سننا تے قبول بھی کرنا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جیڑا بندہ میری پکار تے میرے کولوں منگن چ نفرت کردا ہے، آدھے رب کولوں کی منگنا ہے، پتہ نہیں دیندا کہ نہیں دیندا، ایتھوں تے نقد لب جانے نے، او جی بے نظیر انکم سپورٹ چ لب جانے نے، فلانے فنڈ چ لب جانے نے، رب کولوں پتہ نہیں لب دینے کہ نہیں، او بندہ سن لے سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب انہوں کتے سٹاں گے، جہنم وچ ذلیل کر کے سٹاں گے۔ کی نکلی گل، جے رب کولوں نہ منگیے تے رب ناراض ہو جاندا ہے، تے بندیاں کولوں منگیے تے ہیں بندے ناراض ہو جاندے نے، رب کولوں نہ منگیے تے رب ناراض ہو جاندا ہے۔ اے فرق ہے خالق تے مخلوق دا۔ آکھیا انک انت السمیع العلیم، سننے والا ہوئی ہے، انہوں پکارو، علیم جاندا وے میں جنوں جس حال چ رکھنا ہے جی، جاندا کوئی نہیں، میں رکدا تاں واں، بھج نہیں پیندا اگے، میرا بڑا دل کردا ہے بھائی قرآن دے ایک ایک لفظ اتے کھلوواں تے او دی کچھ نہ کچھ خوشبو تانوں دے جاواں تاکہ پتہ لگ جائے۔ علیم جاندا وے مطلب کی ہے، میں تے تسی منگن ٹرے ہوئے ہاں، یا اللہ گجرات دے نہ پورا، ڈنگا دے نا، اے پلاٹ بھی دے، او کوٹھیاں بھی دے، او کارخانے بھی دے، او جہاز بھی دے، پر میرے رب نو پتہ ہے جے میں انہوں دتیا تے اے مسیتیوں نس جانے، انہیں نمازاں بھی چھڑ جانیاں نے، انہیں قرآن بھی چھڑ جانا ہے، انہیں بندیاں دیاں خدمتاں بھی چھڑ جانیاں نے، میرا رب کہندا نہیں ایتھے نہیں دیاں گا، اوتھے آئیں تے میں دیاں گا، رکھ دیتے سیو کر دیتے ہے تیرا، تو جو دعاواں منگیاں نے بے سیونگ کر دیتی ہے تیری، ہون آئیں میرے کول تے میں بہشتاں میں ٹھکانے دیاں گا۔ ہون آپے فیصلہ کر لو، اے کوٹھے لینے نے جڑے 20-30 سال بعد چھوٹ جانے نے یا پکے کوٹھے لینے جے، کیوں جی؟ کوٹھیاں لینیاں جے کہ بغات لینے جے، کیوں جی؟ اینا لوکاں دی سنگتاں لینیاں جے کہ نبیاں تے ولیاں دیاں سنگتاں لینیاں جے، کی جواب ہے؟ اوئی اے جے انکا انت السمیع العلیم، دعاواں منگ دے آ رہے نے، آخری دعا آگئی ہے، منگ دیاں آکھیا میرے مولا گھر تے بن گیا وے، پر میرے مولا گھر جڈا وڈا بھی ہوئے، گھر دے اندر رہن والے نہ ہوون تے گھر برباد ہو جاندے نے، اجڑ جاندے نے، کوٹھیاں بھی محلات بھی، آج ویکھ لو شاہی قلعہ بہاولپور نواب بہاولپور دا محل ویران، جہانگیر دے محل ویران، او جتھے فوجاں تے پیرے تے حکومتاں او اج ویران پہ نے، الو پہ بول دینے، سمجھ کی آئی مکان بھی ہووے تے اندر رہن والے بھی ہون تے مکان تے ڈیرے آباد ہوندے نے، میرے مولا مکان تے بڑا اچھا بن گیا ہے، ہون اے دی آبادی ہے، اے دی کی ہے؟ آبادی ہے میرے مولا، تے آبادی بھی کوئی عام استاذ نہیں چاہیدہ، سبجیکٹ سپیشلسٹ چاہیدہ،
او چاہیدہ جیڑا اپنے فن دے اتے عبور رکھے تے دنیا دے اتے ناز کرے. او چاہیدہ گھر بھی بڑا اچا، استاد بھی بڑا اچا ہونا چاہیدہ. اے دعا کیتی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے. ہون ذرا ایک مسئلہ سمجھیو دھیان نال، غور دے نال. اسی فوراً یہ کہنے ہاں اے مسجد تے آباد ہوئی نہیں، تسی نمی مسجد بنا ٹر پے ہو. پہلے اینو کی کرو؟ آباد کرو، پھر انو بناؤ. پھر او آباد ہوئے تے پھر ایک گل درست نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ درست نہیں ہے. دلیل نہ سمجھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام پتر چھڑ کے آئے سن اسماعیل تے اپنی بیوی چھڑ کے آئے سن حضرت ہاجرہ. تے قرآن 13واں پارہ گھر ویکھیو سورہ ابراہیم آکھے چھڑ کے اتھے آیا بے وادن غیر ذی زرعن، اس وادی دے اندر جتھے کوئی کھیتی شیتی اناج شجاج نہیں، چاڑیاں تے پہاڑ تے ویران جگہ اتھے چھڑ کے آئے نے. آکھے اینو کارنو کی کرنا ہے؟ آباد. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کیتیاں نے، صدیاں گزر گئیاں نے. کنیاں صدیاں تو بعد پیغمبر آئے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن گل کی سمجھ آئی؟ تواڈا کام ہے اللہ دا گھر بنانا، آبادی کرنا تواڈا کام نہیں. کدا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ دا. او بندہ بھی بھیج دیندا ہے تے جگہ نو آباد بھی کر دیندا ہے. میں جیڑی گل پیا کرنا میں اپنی اکھاں نال اے چیزاں ویکھیاں ہوئیاں نے. ساڈے گاؤں ایک مسجد سی، بڑی وڈی مسجد بنائی. لوگ ادوں پنڈ دے کہندے سن قاری صاحب کیڑی مسجد بنا دیتی جے، ایتھے موڑوں ایک بندہ نماز دا کوئی نہیں، نمازی کوئی نہیں ہے، ایڈی وڈی مسجد بنا دیتی. کدھر ہور بناوا نمازی ہوون آئی. مینوں ہجے بھی یاد ہے، آکھدے سن اوئے میں اپنا کام کر دیتا ہے، رب اپنا کر دے گا. اور واقعی او دنیا تو ٹر گئے نے. اج میں پنڈ جانا نا گاؤں، مسجد بھری ہوندی، قرآن دا صبح درس بھی ہوندا ہے، رات حدیث دا درس بھی ہوندا ہے. آباد مسجد. مطلب کی نکلیا؟ تواڈا کام ہے بنانا تے کوشاں کرنا، تواڈی نیکی اللہ لکھ دے گا. تے جس وقت ٹر گئے ہو نیکی لکھی جائے گی، رزلٹ جیڑا بھی آوے او میرا رب جاندا ہے. اب دعا کی میرے مولا گھر کی آبادی کے لیے، ربنا وبعث فیہم رسولا. پہلی بات، ان میں عظیم الشان پیغمبر بھیج. رسولاً تنوین تعظیم کے لیے، عام نہیں، بڑا اونچا پیغمبر ہونا چاہیے. اور رسولا منہم، کن میں سے ہونا چاہیے؟ آدم دی نسل چوں ہونا چاہیے. میری اولاداں وچوں، اینا دے کنبیاں تے قبیلیاں وچوں، بنو ہاشم وچوں، اینا وچوں ہونا چاہیے. انسان ہونا چاہیے، بشر ہونا چاہیے. اے پیغمبر بھیجو تے او پیغمبر کی کرے؟ ترے کم کرنے نے. یتلو علیہم آیاتک، اس پیغمبر دا پہلا کم ہے ہوئے گا او قرآن دیاں آیات، تیریاں آیات تلاوت کرے گا، پڑھے گا. معلوم ہوئے جیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو صحیح منن والا وے او کی کرے گا؟ کیوں جی مٹھے مٹھے ہو گئے ہو؟ کی پڑھے گا؟ قرآن. تے قرآن دی آیات دی تلاوت کرے گا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह, लोकां दा इकट्ठ होया, लोकां दा की होया इकट्ठ, मजतमा कौमुन एक कौम दा जमात दा इकट्ठ होया किथे, फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह दियां घरां विचों एक घर दे विच, किहड़े ने घर अल्लाह दे, ऐ जी तुसी इकट्ठे होए हो सारे, ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਆ ਕੇ ਯਤਲੂਨ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾਹ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ कुरान दी तिलावतां कर दियो आके मस्जिद दे अंदर, वयतदारसूनहु बैनहुम, ते एक दूजे नू गल की पे करदे ने, समझांदे ने, मैं दसदा पिया ते तुसी गल समझदे पे ने। ओ अल्लाह दे घरां विच इह काम करदे ने, अल्लाह दे इनाम उन्हां ते आंदे ने। पहला इनाम की है, नज़लत अलैहिमुस सकीना, पहला इनाम की है, डाडे परेशान है ना बिल्लां तू, दवाइयां तू, गैस दे बिल ते ओ बिल ते फलाने बिल, परेशान आ, पर ज्यों मस्जिद च आके कुरान सुनने ते दिल की हो जाता है, मुतमईन हो जाता है, सुकून आ जाता है। ये अल्लाह ताला सुकून उतारते हैं जदों बंदा कुरान पढ़ता है। ते दूसरा काम की, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उन्होंने घेरा पा लेंदे ने। हुण तुहानूं ते नज़र नहीं पे आंदे, पर इत्थे फरिश्ते मौजूद ने, उन्हां घेरा पाया होया है, क्योंकि इत्थे कुरान पढ़िया जा रहा है कि हीरां जा हैं जी, कुराने मजीद कुरान समझा रहे हैं। ते हुण ओ घेरा पे है ते उत्ते गशियतहुमुर रहमा, तीसरा इनाम अल्लाह दी रहमत दी चादर उत्ते आ जांदी है। जदों तीन इनाम ने, चौथा इनाम बड़ा वड्डा है, ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, जेड़े मस्जिद च बह के कुरान सुनदे पे ने, अल्लाह उन्हां दे तज़करे अरशां उत्ते पिया करदा है। इमरान खान नाल फोटो आ जाए हैं, करोड़ां दे काम, नवाज शरीफ नाल फोटो आ जाए, करोड़ां ते काम, खुश होंदा ना बंदा, कहंदा मेरी डीसी नाल फोटो आई पई है, मेरे फलाने नाल आई पई है, मेरा तज़करा चौधरीआं दे घरां विच पिया हुंदा है। ये कख नहीं, अज इहदियां लाइटां पे बलदियां ते कल ओदियां लाइटां बलदियां, इहदी कोठी दी बुझियां पईयां ते ओदियां ही बुझियां पईयां ने। ये दुनिया दे काम इंजे ने। हाँ, सबसे बड़ी कमाई ये है, अल्लाह ताला उन बंदों का तज़करा अर्शों पे करता है जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं। अब समझ आई, तिलावत आयात ये ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये डिमांड की है इब्राहीम खलीलुल्लाह ने। और कुरान का फ़ायदा क्या होता है, हम यही कहते हैं जी, दुकान ते बइये ते लब्बेगा की, 10 रुपये लाइए ते लब्बेगा की, दिन भर मजदूरी करिए ते लब्बेगा की। मेरे नबी ने भी फरमाया, जरा सुनो, जो बंदा कुरान पढ़ता है उसका हाल क्या होता है। फरमाया, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो। क्या होगा पढ़ने से, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअल लिअस्हाबिही, क़ियामत ले दिहाड़े कुरान अपने साथी ते दोस्त दी अल्लाह दे हां सिफारिश करेगा। सारी दोस्तियां छूट जाएंगी, सारे रिश्ते छूट जाएंगे,
پر قرآن نال جنہیں دنیا تے دوستی کیتی قرآن انہوں چھڑے گا نہیں، سفارش کرے گا رب کے ہاں۔ اور قرآن پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ ان ہذہ القلوب تصدع، ہوندہ کی یہ اے اندر ایک پرز ہے، کیا آخدے نے اس نو ہیں جی دل، اس پرزے دا علاج بڑا ضروری ہے جی اے دا علاج نہ ہوئے تباہیاں تے بربادیاں کر دیندہ ہے، پنڈاں دے پنڈ تے شہراں دے شہر تے بستیاں دیاں بستیاں تے ملکاں دے ملک اجاڑ کے رکھ دیندہ ہے۔ یہ دا علاج بڑا ضروری ہے تے علاج دوائی پھکی نال نہیں ہونا، ٹونے ٹانیاں نال نہیں ہونا، سونے نبی علاج دسے ہے پر علاج کرنا تاں ہوئے گا۔ فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا دلاں نو زنگ چڑھ جاندا ہے جنج لوہے نو زنگ چڑھ جاندا ہے، لوہے نو پانی پوے تے کی ہوندا ہے؟ زنگ چڑھ جاندا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ دے نبی ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول لوہے دا زنگ تے سانوں پتہ ہے رگڑ لئیے کوئی چیز لا لئیے تے اتر جاندا ہے، دل تک تے رسائی کوئی نہیں، اتھے ہاتھ کوئی نہیں پہنچ دا، اتھے دا کی کریے؟ آپ نے فرمایا دو کام کرو، دل کا زنگ اتر جائے گا۔ اور دل کا زنگ کیا ہے؟ میں زنگ بھی ذرا بتا دوں، زنگ کیا ہے؟ نماز پڑھن نو دل نہیں کردا، کی رزلٹ کٹنا جے دل نو کی لگ گیا ہے؟ زنگ۔ قرآن پڑھن نو دل نہیں کردا، کی لگ گیا ہے؟ زنگ۔ ماں پیو نو بکواس تے گالاں کڈن نو دل کردا ہے، لڑن نو دل کردا ہے، اے کی لگ گیا دل نو؟ زنگ لگ گیا ہے۔ مسجد وچ آن نو دل نہیں کردا، باہر کھیڈن نو دل کردا ہے، تے کی لگ گیا ہے؟ زنگ لگ گیا ہے اس دل نو۔ تے آکھیا زنگ دا علاج میں سونا محمد تانوں دسنا صلی اللہ علیہ وسلم، او علاج کیے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دو کام کر لو، ایک کام کیے بہت زیادہ قرآن دی تلاوت کیتیا کرو، کی کیتیا کرو؟ جنہ موبائل نو ٹائم دیندے ہو راتی بھی تے دنے بھی تے دوپہرے بھی تے موٹر سائیکل تے بھی تے گڈی دے تھلے بھی وڑ گئے ہیں، ہوش کو نہیں کرنا تے ٹوٹیاں لائیاں نے پچھو کوئی ہارن ماردہ پہ ہے جا ٹرالی نال وجے نے کوئی سمجھ کوئی نہیں آندی کیے او زمیناں وچ میداناں وچ راتاں وچ تے حتیٰ کہ لیٹریناں وچ بھی موبائل ہے۔ اے نسل ہر ٹائم موبائل ٹچوں ٹچوں۔ او پرانے لوگ ہوندے سن نا، او تسی ویکھیا ہونا ہے جیڑے کو لوگ بہتے ہی گئے گزرے سن نا، انہاں ہاتھ دے وچ کی پھڑیا ہوندا سی؟ ہیں جی بٹیرا، اگر یاد ہوئے گل بٹیرا پھڑیا ہی تے جتھے بہندے ہیں نا لوکاں دے وچ منجی تے جتھے بہندے ہیں ہر ٹائم انہاں ہاتھ وچ کی کردے ہوندے سن؟ انہوں این کردے رہندے سن۔ ہن جے نسل آئی بٹیرا تے گیا ختم، انہاں ہر ٹائم وڈیاں کول بہن گے دوسرے کول بہن گے کی کرن گے؟ ٹچوں 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 ہر ٹائم لگے نے موبائل دے اتے۔ آکھیا اے موبائل اے نہیں کی کرنا ہے؟ ذکر کثرت ذکر القرآن، قرآن زیادہ پڑھیو، رات بھی دن بھی دوپہر بھی کم تے بھی قرآن پڑھ دے جاؤ، دل دے زنگ کیوں جی اتر دے جان گے۔ اور دوسری گل ہے دل بڑا کردا ہے ڈیفینس وچ پلاٹ ہووے، بحریہ وچ پلاٹ ہووے، او سٹی ہاؤسنگ سکیم وچ میرا پلاٹ ہووے، دل بڑا کردا ہے تے یاد کر لو حقیقت کی ہے اے پلاٹ جے انہاں دی محبتاں کڈنیاں جے تے پھر کی کرو؟
فرمایا موت نو زیادہ یاد کیتیا کرو، قبرستان جایا کرو تے قبرستان جاؤ تے ویکھو اے جرنل دی قبر ہے، اے چودھری دی قبر ہے، اے کرنل دی قبر ہے، اے ایم این اے دی قبر ہے، اے ایم پی اے دی قبر ہے، جے اے آ گئے نے تے میں بھی آ جانا ہے تے کسے پوچھنا نہیں ہے تے ایتھے آنا وے تے جدوں موت نو یاد کرو گے دل دے زنگ کی ہو جان گے، دھل جان گے۔ اے پہلا ہو گیا قرآن مجید دی تلاوت۔ ہن مثال نہ سمجھان لگیاں، دوسری گل یعلمہم الکتاب والحکمہ، کی کرے جی؟ قرآن تے پڑھ لے ہے، خالی قرآن تے ہی پڑھن تے ہی رہنا اجر تے لب جائے گا، انہوں کی کرنا ہے؟ سمجھنا۔ کی کرنا ہے جی؟ سمجھنا ہے قرآن مجید۔ کنج سمجھیے جی، میں بس مثال دینا تاکہ گل سمجھ آ جائے تو انہوں۔ مثال ہے وے قرآن مجید دی، قرآن مجید دی آیت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اے قرآن مجید دی آیت سورہ بقرہ دی مانا ہے وے تو آڑے واسطے زمین نو اسا کی بنایا ہے، فرش بنایا ہے، والسماء بنا، آسمان نو کی بنایا ہے، چھت بنایا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تے آسمان تو بدل تے بارشاں بھی اسی اتاریاں نے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر انہاں بارشاں نال زمین تو کی کڈیا ہے؟ غلہ کڈیا ہے، اناج کڈیا ہے، رزق لکم، تو آڈا رزق بنا کے۔ ہن قرآن دی اے آیت پڑھیے، ترجمہ کیتی ہے تے تعلیم کیے، میں آسان کر دیاں۔ تعلیم اے وے آسمان نو بنانا لا کون؟ اے ہن تعلیم ہو رہی ہے۔ زمین نو بنانا لا کون؟ آسمان تو بارشاں لان والا کون؟ اللہ۔ اے تعلیم ہے۔ ہن خلاصہ کی یہ تعلیم دا خلاصہ ہے جے فلا تجعلوا للہ اندادا، اے خلاصہ نکل آیا وے آسمان بھی رب نے بنائے نے، سات زمیناں بھی رب نے بنائیاں نے، خزانے بھی رب نے رکھے نے، آسمان دا نظام بھی رب نے بنایا ہے، سورج دے چاند بھی رب نے بنائے نے، اے سارا نظام ترتیب انہیں دیتے ہے تے او دی ڈیمانڈ کی ہے میرے نال کسے نو بھی شریک نہ بنائیو۔ اینو کہندے نے تعلیم کتاب، کی آہدے نے؟ تعلیم کتاب۔ اے جے قرآن سمجھاندہ پہ آسان مثال دیتی ہے تاکہ تو انو گل سمجھ آ جائے کہ جب سب کچھ بنان والا اللہ، کھڑا کرن والا اللہ، تے پکار دے لائق بھی ایک اللہ، تے نظرہ تے منتاں دے لائق بھی اکو اللہ، نظر بھی او دی تے نیاز بھی او دی تے منتاں بھی او دیاں، اور کسے نام دیا نہیں۔ اے تعلیم ہے۔ ہون ایک گل رہ گئی ہے حکمہ، میں مانا کیتا ہے دانائی۔ اے حکمت مراد سونے نبی دی سنت، کی مراد ہے جی؟ سونے نبی دی سنت۔ سونے نبی دی سنت رب یہ بھی کہہ سکدا سی یعلمہم الکتاب والسنہ، پر رب نے کی آکھیا یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک گل کی سمجھائیے،
اوے دنیا دے اتے تسی آندے ہو میں او دے کوڑو بہنا ہے جیڑا عقل والیاں گلاں کرے تے پریوں والیاں گلاں کرے تے بڑیاں پکیاں گلاں کرے، او میرا بہن اٹھن اس تھاں تے وے۔ او جے آخ دے ہو دنیا دے اتے عقل والے نال بہنا ہے تے رب نے جڑا عقل والا بندہ بنایا ہے وہ سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سونے نبی دیاں گلاں عقل والیاں نے کہ نہیں؟ ہاں، سونے نبی نے بھی فرمایا، حکمت دی جھلک دکھان لگیا، سونے نبی نے بھی فرمایا اوے سن لو لوگو، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ دے نال کسے شے نو شریک نہ بنائیو، ان قتلتا، اگر تینوں مار دتیا جائے، قتل کر دتیا جائے، تینوں آکھیا جائے کر قبر دا سجدہ، کر گھوڑے دا سجدہ، کر گاں دا سجدہ، کر فلانی جگہ دا سجدہ، میرے سوا تینوں قتل بھی کر دیتا جائے، تد بھی اے کام نہ کری۔ اے حکمت دی گل تے اگے آکھیا ہے ان قطعتا، اگر تیرے ٹکڑے بھی کر دیتے جان تد بھی گل نہ منی۔ انہوں کی کہندے نے؟ حکمت کہندے نے۔ تے فرمایا سن حکمت دی گل ہے، ساری دنیا عبداللہ ابن عمر ابن عاص انہوں نے پہ سمجھان دے نے، آکے ساری دنیا عبداللہ رل کے آوے تینوں نفع دینا چاندی ہے، رب تینوں نقصان دینا چاندہ ہے، یاد رکھیں ساری دنیا مل کے تینوں نفع نہیں دے سکتی، تے اگر رب نفع دین تے آئے ساری دنیا مل کے نقصان دین تے آوے تے یاد رکھیں ذرہ برابر بھی تینوں نقصان نہیں دے سکتے۔ انہوں کی کہندے نے؟ حکمہ۔ کی آدھے نے؟ حکمہ۔ ہن تیسری چیز آئیے، اختصار کردہ جانا تاکہ بس موٹی موٹی گل سمجھا دیتی ہے، آخری گل آ گئی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان ادا کی کرنا ہے تزکیہ، اندر بیماری پئی ہوئی ہے حسد دی، او دے کولوں مال کیوں آ گیا ہے، میرے کولوں مال کیوں نہیں، میں انہوں تباہ کرنا ہے، میں انہوں برباد کرنا ہے، میں دی زمینہ نو اگ لانی ہے، میں دی کنک ساڑنی ہے، میں دا سب کچھ کرنا ہے، جے اے اندر بیماری آئی ہے تے سن گل، سونے نبی نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد کولوں بچیو، اے حسد روٹیاں نہیں جے کھاندا، مال نہیں جے کھاندا، ان الحسد یاکل الحسنات، اے جڑیاں نمازاں تے روزے تے قربانیاں تے تراویاں تے صدقے تے زکاتاں، او جو کچھ کیتیا جے حسد کرو گے تے سارا کچھ نیکیاں کھا جائے گا۔ ہن جدوں اے پڑھے ہیں نا تے اندر پیدا ہوئے گیلے چے گل، اوے میں حسد نہیں کرنا، میرے رب نے جو منو دتے ہے میں راضی ہاں، غیبتاں نہیں کرنیاں، چغلیاں نہیں کرنیاں، رولے نہیں پوانے، شرک نہیں کرنے، تے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ نو ٹھیک کرنا ہے، بیماریاں کڈنیاں نے تے نیکیاں نو اپنانا ہے، اے وے وَيُزَكِّيهِمْ، اے میں بالکل آسان تے اختصار کر دیتے ہے، ہون موٹی گل کرن لگیاں تاکہ تواڈے ذہن وچ گل پکی ہو جائے۔ پہلی گل، گھر دی آبادی واسطے کی چاہیے؟ سبق پڑھایا تے سبق میں سننا ہے، یہ نہیں نا میں پڑھا کے ٹر جاں تے پچھوں وہی صاحب بنے کہیں دی تقریر ہوئی ہے، میں پان دیتے نے پھٹے سارے دے سارے، تروڑ دیتی ہر شے،
ہوئی کی تقریر ہے یہ انہوں نے ہی پتہ ہے سانوں نہیں پتہ میں انج نہیں جانا چاہتا میں سبق پکا کے جاؤں گا سبق کی ہے پہلی گل بیت اللہ بڑا وڈا گھر ہے ایدی آبادی واسطے ابراہیم خلیل اللہ نے کنوں منگیا ہے ذرا اچھا جی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے گل منی ہے کہ نہیں من لئی ہن اس استاذ دے کام کی نے پہلا کام استاذ دا وے اونا استاذ نے قرآن لوگاں نو پڑھانا ہے کی کرنا ہے جی قرآن پڑھانا ہے آیات پڑھنیاں نے اس قرآن دیاں تے دوسرا کام اس استاذ دا ہوئے گا صرف آیات نہیں پڑھنیاں انہاں نو کی کرنا ہے سمجھانا ہے لوکاں نو مسئلہ اے نکلے ہے اے ثابت ہویا ہے تے عمل ایدے تے کرنا جے تے اپنی سنت سونے نبی دسنی ہے لوکاں نو تے وہ اپنانی جے سنت تے تیسری گل آئیے جدو قرآن سن لو تے سمجھ لو اس تو بعد تے بےایمانی کیتی تے بتاں کیتیاں تے شرک کیتے تے گناہ کیتے تے بےایمانیاں کیتیاں پھر سزاواں بڑیاں ڈاڈیاں نے سنن تو بعد اپنے آپ نو کی کر لینا ہے پاک تے صاف کر لینا ہے جیڑا گند تے جیڑی برائی ہے وہ تو کی کر لینی ہے توبہ کر لینی ہے اے تین گلاں ثابت ہوئیاں نے میں عرض کر دیتیاں نے ایک انداز دے نال مزید زندگی نے وفا کی تھی تے کدے آیا تے پھر انشاءاللہ پھر بیان انشاءاللہ